وہ ننھی سی بچی عنایا کو سلا کر فارغ ہوئے تھے جب سلیمان سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ یہ شادی میں نے صرف اپنی بیٹی کے لیے کی ہے، سچ میں خود کو میری بیوی مت سمجھ بیٹھنا۔ سلیمان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا دھتکارے جانا ماہین سے برداشت نہ ہوا تو وہ روتی ہوئی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور سلیمان کی شکایت لگا دی۔ روتے روتے ماہین سو گئی، لیکن ہوش تو تب اڑے جب اپنے چہرے پر کسی کا لمس پایا۔ قبول ہے، اس نے تکلیف سے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس نکاح کے بعد فرح بیگم نے شکر کا سانس لیا، ورنہ ان کو لگ رہا تھا اپنی بیٹی کی سلیمان سکندر سے شادی محض ان کا ایک خواب بن کے رہ جائے گی۔ وہ لاہور کے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، خود بھی ایک قابل بزنس مین۔ یوں ہی تو نہیں انہوں نے اس شخص کو اپنی بیٹی سونپ دی تھی۔ حالانکہ سلیمان سکندر کی زندگی کا بھی ایک سچ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماہین نے یہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، کسی کو دھوکہ دینے کی ندامت، کیونکہ اس کی زندگی کا بھی ایک سچ تھا جسے سلیمان سکندر نہیں جانتا تھا۔ نکاح کے بعد ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلیمان سکندر کے چہرے کے تاثرات سر تھے، اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ فرح بیگم نے محبت سے اپنی چاند سی بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ مبارک ہو ماہین، یہ ہے عنایا تمہاری بیٹی، اب سے تم اس کی ماں ہو۔ سلیمان کی ماں نے اس کی گود میں ننھی سی بچی کو رکھ دیا، جو پھولے گال اور بڑی بڑی آنکھیں لیے منہ میں چوسنے لیے ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین حیرت سے اب اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ سلیمان کی بیٹی ہے، تو اب سے تمہاری بھی بیٹی ہوئی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اسے ماں بن کر پالو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ فرح بیگم شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئیں۔ ماہین نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! ہاں ہاں کیوں نہیں، ماہین تو بہت خوش تھی عنایا کے لیے، کہہ رہی تھی عنایا کو بیٹی بنا کر پالوں گی۔ ماہین کبھی اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ فرح بیگم صاف جھوٹ بولتے ہوئے بولی۔ سلیمان کی ماں تو خوش ہو گئی، جبکہ ماہین شاکڈ ہو کر ماں کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد اس نے دھندلی آنکھوں سے عنایا کو دیکھا، جو سلیمان کو دیکھ کر پاپا پاپا کہتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ سلیمان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور ماہین کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ امی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے ٹوٹے دل سے آواز آئی تھی۔ بہانے سے وہ اپنی ماں کو برائڈل روم میں لے گئی، جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ امی، آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ سلیمان پہلے سے شادی شدہ ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے؟ وہ روتے روتے پوچھ رہی تھی۔ فرح بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سلیمان کی بیوی اب اس کے ساتھ نہیں ہے، اسے طلاق دے دی ہے سلیمان نے۔ یہ سنتے ہی ماہین کو اپنی ماں کی ہٹ درمی پر مزید رونا آیا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ میری شادی ایک پہلے سے شادی شدہ مرد سے کروا دی۔ پہلے مجھے اس بات پر اعتراض تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اور اب یہ سچ کہ وہ شادی شدہ ہے، میرے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ وہ تڑپ تڑپ کر ان سے پوچھ رہی تھی، اور فرح بیگم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس شادی کو نہیں مانتی اور نہ رخصت ہو کر سلیمان کے ساتھ اس کے گھر جائے گی۔ امی، میں آپ کے ساتھ گھر جاؤں گی، مجھے یہ نکاح نہیں قبول، نہ ہی یہ رخصتی کرنی ہے مجھے۔ اس نے اٹل فیصلہ کیا تھا، اور اس کے فیصلے پر فرح بیگم دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے انہوں نے ماہین کی شادی سلیمان سے کروائی تھی، اتنی آسانی سے وہ اس شادی کو ختم ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اگر تم نے رخصتی نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، خود کو مار دوں گی، پھر میرے جنازے کے ساتھ ہی واپس چلنا تم۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، اور وہ خوف سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی ماں اس موقع پر بھی اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بے بس کر دیا تھا۔ ماہین اپنی ماں اور اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شادی کو توڑ کر ہی رہے گی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بیٹی کا باپ تھا، اور وہ خود کیا تھی؟ اس کی تو کسی سے منگنی تک نہیں ہوئی تھی۔ اور سلیمان کتنا خوش قسمت تھا کہ اسے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک کنواری کم عمر لڑکی مل رہی تھی۔ وہ تو بہت خوش ہوگا۔ ماہین نے اندازہ لگایا۔ میں آپ کو خوش نہیں رہنے دوں گی سلیمان، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو خوش میں کسی کو نہیں رہنے دوں گی۔ وہ نفرت سے سلیمان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جو ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ جہاں وہ سلیمان کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی،
वहीं सुलेमान भी माहीन के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। उसने इस लड़की की तरफ एक निगाह भी डालना गवारा नहीं की थी। तुम जैसी गरीब घरानों की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो दौलत की लालच में आकर कुछ भी कर जाती हैं। उसे लग रहा था कि शायद माहीन ने उसकी दौलत देखकर उससे शादी की है। सुलेमान ने खुद अपनी माँ के मजबूर करने पर यह शादी की थी और माहीन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। वो दोनों अपने घर वालों के आगे मजबूर होकर शादी कर रहे थे। माहीन रुखसत होकर सिकंदर विला में आ चुके थे। आज तक उसने इतना बड़ा घर सिर्फ फिल्मों ड्रामों में ही देखा था। आज तक उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े घर में रहना नसीब हो सकता है। उसे उसके कमरे में पहुंचाकर उसकी नंद रमीसा ने उसे अनाया को थमा दिया और कहने लगी, भाई कह रहे हैं इसे आज आप सुलाएंगे और इसका ख्याल रखेंगे। माहीन हैरत से रमीसा को देखने लगी और अपना गुस्सा जब्त करते हुए अनाया को पकड़ लिया। क्या सुलेमान उसे अपनी बेटी की आया या मुलाजमा समझ रहा था, जो वो आते ही इसकी जिम्मेदारी ले लेती। वो हकारत से अनाया को देखने लगी, मगर उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। दिल में अपनी माँ को कोसती हुई वो अनाया को सुलाने की कोशिश करने लगी। अनाया नन्ही आंखों से माहीन का जायजा ले रही थी और उसे माहीन बहुत अच्छी लग रही थी। अपने हाथों से वो माहीन का चेहरा और ज्वेलरी छू रही थी। माहीन का अरूसी जोड़ा काफी भारी था, उसे उलझन हो रही थी। दिल कर रहा था ये लिबास उतारकर आरामदेह कपड़े पहन ले, मगर उसे अभी सुलेमान का इंतजार करना था। उसकी माँ ने सख्ती से तंबीह की थी कि अगर उन्हें माहीन की कोई शिकायत मिले तो उसके साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। कमरे में अनाया का बेबी कॉट पड़ा हुआ था। वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो रोए जा रही थी। माहीन तंग आ गए क्योंकि उससे बच्चों को संभालने का कोई तजर्बा न था। थोड़ी देर में मुलाजमा अनाया का फीडर ले आई, जिससे माहीन ने उससे पिलाया तो वो रोना बंद कर गई। जब माहीन उसे गोद से उतारती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी, और जब गोद में उठाकर चक्कर काटती थी तो वो खामोश हो जाती थी। उसने थक कर अब उसे काट में लटाया तो वो फिर से चीख चीख कर रोना शुरू करने लगी। इसलिए उसे सुलाने के लिए माहीन को बादल नख्वास्ता अपनी गोद में उठाकर चक्कर काटने पड़ गए। थोड़ी ही देर में अनाया गहरी नींद सो चुके थे, मगर इस दौरान माहीन की हालत अच्छी खासी खराब हो गई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा तो उसे परेशानी हुई कि सुलेमान उसका शौहर अभी तक कमरे में क्यों नहीं आया था। 2 घंटे बीत गए थे। उसने अनाया को उसके सोने की तसल्ली करने के बाद बेबी कॉट में लुटा दिया। थोड़ी देर बाद सुलेमान भी अपने कमरे में आ गया और माहीन को अपना मुंतजिर पाया। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में, और तुमने अभी तक अपना हुलिया चेंज क्यों नहीं किया? उसने उसे जूं की तूं देख कर पूछा। आपका इंतजार कर रहे थे, उसने निगाहें झुकाकर बताया। इसका जवाब सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। क्यों कर रही थी मेरा इंतजार? सुनो लड़की, ये शादी मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है। सच में खुद को मेरी बीवी मत समझ बैठना। अपने कपड़े लो अलमारी से और जाओ मेरे कमरे से। उसने सख्त लहजा इस्तेमाल किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि माहीन दंग रह गई। अपने शौहर की तरफ से इतना जिल्लत अमीज रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पहले दिन की नई नवेली दुल्हन के साथ कौन इतना सफाक रवैया रखता है, कौन इतना तलख लहजा इस्तेमाल करता है। वो खड़ी आंसू बहा रही थी। इतने में सुलेमान सिकंदर अपनी शेरवानी तब्दील करके आरामदेह शलवार कमीज भी पहन आया था। उसे बुत बना खड़ा देखकर वो लब भींच कर अलमारी तक आया। भरी के कपड़ों में से गुलाबी रंग की सादा सी शलवार कमीज निकाल कर उसकी तरफ उछाल कर फेंकी। 5 मिनट में कपड़े चेंज करो और गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। पूरे 5 मिनट बाद मैं कमरे में आ जाऊंगा, उसे वार्न करके वो बोला और कमरे से चला गया। जाने से कबल वो दरवाजा जोरदार आवाज से बंद करना नहीं भूला था। वो रोते हुए अपने कपड़े तब्दील कर रही थी। जो ही उसने कपड़े तब्दील किए, सुलेमान कमरे में आ गया। वो अब तक कमरे में ही खड़ी थी। बहुत ढीठ लड़की हो तुम, उसे बुत बना खड़ा देखकर वो बोला और खुद उसकी कलाई पकड़कर कमरे से निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, जबकि वो हक्का बक्का रह गई। वो इतना जालिम होगा ये उसने सोचा तक न था। वो तकलीफ से सिसक गई। अम्मी। वो रोते रोते अपनी सास के कमरे में आ गई और जिद करने लगी कि मेरी अम्मी को फ़ोन करके बुलाएं कि वो मुझे घर ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। माहीन आंसू बहाते हुए बोल रही थी। इसका फ़ोन भी मैके में ही था, इसलिए वो खुद उन्हें बुला नहीं सकती थी। सास के कमरे में उसकी दोनों शादीशुदा नंदे और सास थे। माहीन को यूं रोता देखकर वो अचानक घर जाने की बात का सुनकर वो दंग रह गई। बेटा क्या हुआ, खैरियत है? उन्होंने परेशानी से पूछा तो सुलेमान के जालमाना रवैये के बारे में उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। रमीज़ा और आयजा समेत उसकी सास भी परेशान हो गईं।
बेटा तुम अभी गेस्ट रूम में जाओ, सब मेहमान मौजूद हैं। बहुत बेइज्जती हो जाएगी सुलेमान की वजह से। मेरा वादा है वह तुमसे खुद माफ़ी मांगेगा अपने रवैये की। उन्होंने उससे इल्तिजा की तो वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई और गेस्ट रूम में आकर बेड पर लेटकर रोते रोते नींद की वादी में चली गई। शाजिया बेगम को अपनी औलाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी मुश्किल से उन्होंने सुलेमान की शादी करवाई थी, इसका और इसकी बेटी का ख्याल करते हुए, लेकिन वो अपनी ये शादी और जिंदगी खुद ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद सुलेमान के कमरे में गई थी और जो वो थका हारा सो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक होने पर चौंक कर उठ गया। जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो अपनी माँ को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। इस वक्त उन्हें सो जाना चाहिए था। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर आ गईं और माहीन के साथ बुरे सलूक पर उसे डांटने लगी। वो शुश्ता रह गया कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसे उसकी माँ के आगे शर्मिंदा कर गई थी। उसने सर झुका लिया। वो सोच भी नहीं सकता था इस छोटी सी लड़की के लिए उसे अपनी माँ से जलील होना पड़ेगा। अगर मुझे शिकायत मिली तो तुम्हारे अप्पू को सब कुछ बता दूंगी, फिर खुद ही वो तुम्हें देख लेंगे। उसे बातें सुनाकर वो कमरे से चली गई, जबकि उसके माथे पर बल पड़ गए। वो मुट्ठियां बींच कर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था शक्ल से नजर आने वाली वो भोली भाली लड़की इतनी तेज निकलेगी कि अपने शौहर की माँ को उसकी शिकायत लगा देगी। मैं तुम्हें समझने में गलती कर गया। भूल गया था कि जो लड़की शादीशुदा मर्द से पैसों के लिए शादी कर सकती है, उसे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। उसने तलखी से सोचा और उसे सबक सिखाने का इरादा करके अपने कमरे से निकल गया। अनाया अपने बेबी कॉट में मजे से सो रही थी। सुलेमान माहीन को ढूंढता हुआ गेस्ट रूम में आ गया और उसे बेड पर सोते हुए पाया। एक पल के लिए उसे देखकर उसका दिल धड़का था, मगर फिर मासी की तलख यादें उसकी आंखों के सामने आई तो एक बार फिर उसके चेहरे के तासुरात सर्द हो गए। वो इसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में दबोचा। अपने चेहरे पर किसी का लम्स पाकर वो उठ गई। जो ही आंखें खोलकर सामने अपने शौहर सुलेमान को देखा तो होश उड़ गए। तुमने मेरी शिकायत अम्मी को लगाकर मुझे उनके सामने शर्मिंदा कर दिया। आज से पहले अम्मी ने इतना कभी नहीं डांटा। बहुत शौक है ना तुम्हें कि मैं तुमसे बीवियों वाला सलूक करूं, तो देखना मैं अब क्या करता हूँ। इसका चेहरा अपने हाथ में दबोचे वो तेज से बोल रहा था, जबकि वो लेटी हुई खौफ से उसे देख रही थी। सुलेमान का रद्द-ए-अमल शदीद था। उसे बाजू से पकड़कर उसने खड़ा किया और अपने साथ अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा लॉक्ड करके बेड पर धक्का दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपकी अम्मी से नहीं कहा था कि आपको डांटें। मुझे सिर्फ अपने घर जाना था, इसलिए उनको बताना पड़ा। सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे पहले ही नींद से उठकर परेशान हो गई थी। अब सुलेमान का रद्द-ए-अमल उसे डरा रहा था। वो उससे माफ़ी मांगने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सुलेमान ने उसे बेड पर अपने करीब खींचा और गुस्से का इजहार करते हुए उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर गिरफ्त मजबूत की। अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा मैं। तुम खुद ही तो चाहती थी कि मैं तुमसे बीवी वाला सलूक करूं। मैं तुम्हें अब अपनी बीवी तस्लीम कर रहा हूं, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ है? वो उससे पूछता हो उसका सर तकिए पर रख चुका था। माहीन की आंखों से टिप टिप आंसू गिरकर तकिए पर जज़ब होने लगे। इसी दौरान अनाया उठ गई और रोना शुरू कर दिया। सुलेमान, जो कि अपनी बीवी की गलती पर उसे सजा देने वाला था, फौरी उससे दूर हुआ और अनाया को देखने लगा, जो अब भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने उसे गोद में उठा लिया तो अनाया मामा मामा कहती माहीन की तरफ हाथ बढ़ा गई कि वो उसे अपनी गोद में ले ले। सुलेमान भी हैरत ज़दा था और माहीन खुद भी शुश्ता रह गई। माहीन को अनाया पर तरस आ गया तो उसने अनाया को अपनी गोद में ले लिया तो इसके सीने से लगकर चुप हो गई। अनाया का रद्द-ए-अमल देखकर सुलेमान शॉक्ड रह गया। वो तो किसी के पास नहीं जाती थी, फिर माहीन को अपनी माँ समझकर कैसे उसके पास चली गई। वो सर तासुरात लिए इन दोनों को कमरे में छोड़ता हुआ लाइट ऑफ करके खुद कमरे में चला गया और पीछे माहीन अनाया को सुलाने की कोशिश करने लगी। उसे सुलेमान से नफरत हो गई थी। अनाया भी इसकी बेटी थी, लेकिन इसमें अनाया को तो कोई कसूर नहीं था। वो तो बहुत मासूम और नन्ही सी थी। माहीन को इसकी मासूमियत पर प्यार आ गया और उसे अपने साथ बेड पर लिटाकर वो खुद भी सोने की कोशिश करने लगे। सुलेमान छत पर आ गया था। उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसे सिगरेट जलाया और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। जब उसका गुस्सा कम हुआ तो वो वापस अपने कमरे में आया। बेड पर माहीन और अनाया सो रही थीं। वो उन्हें यूं ही सोता छोड़कर खुद गेस्ट रूम में मौजूद बेड पर लेटकर सो गया। आज के दिन वलीमा था। माहीन कल रात का मंजर याद करके दुखी हो गई थी।
सुलेमान को उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं था, मगर ये बात भी सच थी कि वो उससे खौफजदा हो चुकी थी। जिस तरह उसका रिएक्शन था उससे साफ जाहिर था कि वो कुछ भी कर सकता है। माहिन दोपहर में पॉलर चले गए थे। उसे खुशी इस बात की थी कि आज वो अपने मैके चली जाएगी, कुछ दिन वहां सुकून से रहेगी। आज उसने पिस्ता रंग की खूबसूरत मैक्सी पहन रखी थी और उसके खानदान के सभी लोग माहिन की किस्मत पर रश कर रहे थे कि कितने अमीर घराने में उसकी शादी हो गई थी। माहिन सर झुकाए बैठी थी जब उसके कानों में किसी औरत की आवाज पड़ी जो अपने साथ बैठी दूसरी औरत से गुफ्तगू कर रही थी। बेचारी मुझे तो बहुत मासूम भोली भाली लग रही है, अब पता नहीं सुलेमान इसका क्या हाल करेगा। पहली बीवी मिंसा पर तो बहुत जुल्म किया था, इतनी दरिंदगी दिखाई थी, अल्लाह खैर करे अब इसके साथ ऐसा सलूक न करे। मैंने तो सुना है मिंसा को जान से मारने वाला था सुलेमान। इस औरत की बातें सुनकर माहिन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो खौफजदा हो गई, उसका रंग जर्द पड़ गया था। उसे कल रात वाला मंजर याद आ गया जब वो इसके साथ जालमाना रवैया रखे हुए था। पहले उसे कमरे से निकाल दिया, फिर उसे जबरदस्ती कमरे में ले आया और फिर बेड पर धक्का दे दिया। जाने वो मजीद उसके साथ क्या कर जाता अगर अनाया न उठती। वो औरतें अब किसी और बातों में मशगूल हो चुकी थी, जबकि माहिन की आंखों में बेपनाह आंसू थे। वलीमे के फंक्शन के बाद माहिन अपनी पैकिंग कर रही थी। वो अपने मैके जाने के लिए तैयार थे। जब सुलेमान ने उसे हैंड कैरी थामे खड़ा देखा तो भवों के दरमियान बल डालते हुए पूछने लगा, कहाँ जा रही हो तुम? माहिन तो इसकी गरजदार आवाज सुनकर ही खौफ से कांप गई थी। आगे से क्या जवाब देती? सुलेमान की अम्मी ही बोल पड़ी, बेटा ये मैके जा रही है 15 दिन रहने के लिए। उन्होंने बताया तो वो गुस्से से माहिन को देखने लगा। कहीं नहीं जा रही है, मैंने इसे अनाया की वजह से शादी की है, सो अनाया की जिम्मेदारी इसे ही उठानी है। अब 15 दिनों में इसकी गैर मौजूदगी में कौन अनाया का ख्याल रखेगा? इसने अपनी माँ से पूछा और फिर घूमकर माहिन के पास आया। कहीं नहीं जाओगी तुम। अगर तुमने अनाया के मामले में कोई कोताही की तो उसी वक्त तलाकनामा तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ अब अनाया के पास। वो उसे धमकी दे रहा था। माहिन रोने लग गई। ये शख्स उसकी सोच से ज्यादा जालिम था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उससे अपने मैके जाने से ही रोक देगा। इन दो औरतों की गुफ्तगू उसके कानों में गूंजने लगी। अब पता नहीं सुलेमान उसका क्या हाल करेगा। पहली बीवी मिंसा पर तो बहुत जुल्म किया था, इतनी दरिंदगी दिखाई थी इस पर। वो अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। शाजिया बेगम अफसोस से सुलेमान को देखने लगी, जब आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गया था और डिनर करने लगा। सुलेमान को कोई भी नसीहत करना बेकार था, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता था। माहिन को देखने वो इसके कमरे में चले गए। उसे रोता पाकर उन्हें भी अफसोस हुआ। वो उसे हौसला देने लगी कि सुलेमान वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, बस हालात ने उसे तलख बना दिया है। उसे प्यार से समझा रही थी। माहिन बस रोए जा रही थी, खुद पर, अपनी किस्मत पर और अपनी माँ के धोखे पर। काश अगर उसकी ये अम्मी उसे पहले बता देती कि सुलेमान एक बेटी का बाप है तो वो कभी ये शादी न करती। अफसोस ये कि उसकी माँ ने यह सच उससे इसीलिए तो छुपाया था ताकि वो सुलेमान से शादी करने से इनकार न करे। अगर उसकी शादी मोहसिन से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मोहसिन के बारे में सोचकर उसे अजियत होने लगी। सुलेमान अपने किए पर हरगिज नादिम न था। जब रात को कमरे में आया तो उसने देखा माहिन जाग रही थी। उसने अनाया को सुलाकर बेबी कार्ट में लटा दिया था। अनाया को सुला दिया है तुमने, तो फिर गेस्ट रूम में जाओ, वही तुम्हारा कमरा है। वो आईने के आगे खड़ा होकर अपने बाल ब्रश करने लगा, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगे। मिंसा पर तो बहुत जुल्म किया था, इतनी दरिंदगी दिखाई थी इस पर। इसके जहन में बेख्तियार उस औरत की बात आई तो उसके दिल में आया कि वो सुलेमान से इस बारे में पूछ ले। शायद वो कोई ऐसी बात उसे बता दे जिसे जवाब बनाकर वो अपनी माँ को सुलेमान से तलाक लेने पर राजी कर सके। आपने मिंसा अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? उसने डरते हुए पूछा तो सुलेमान का बालों में ब्रश चलाता हुआ हाथ रुक गया। मिंसा का नाम सुनकर उसका हलक कड़वा हो गया और माथे पर बल पड़ गए। आज भी उसे याद करते हुए वो जुनूनी बन जाता था। उसने जोर से ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंका तो माहिन डर के मारे उछलकर खड़ी हो गई और गुस्से में उसके करीब आया और उसका बाजू मोड़कर कमर से लगाकर गिरफ्त मजबूत की। वो दर्द से सिसकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? क्या सोचकर तुमने मुझसे ऐसा सवाल किया? बोलो, वो चीख कर पूछ रहा था और माहिन डर के मारे रोने लगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने हमेशा अपने घर में अपने माँ बाप और दोनों बहनों का मोहब्बत वाला रूप देखा था। इसकी माँ उसको डांटती जरूर थी, मगर कभी इस तरह का जालमाना रवैया नहीं रखा था कि वो रोने ही लग जाती।
اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک ماہا جو اس سے 8 سال بڑی تھی اور دوسری مہک جو اس سے 5 سال بڑی تھی، اور ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے شوہر نے بھی ہمیشہ ماہین کے ساتھ بڑے بھائیوں والا سلوک کیا تھا، اس لیے جو رویہ سلیمان نے اس کے ساتھ رکھا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے اس رویے کی عادت نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال کو کیسے ہینڈل کرے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، وہ پہلے سے زیادہ تلخی سے بولا، تو ماہین کے پاس سوائے اس سے معذرت کرنے کے کوئی جواب نہیں تھا۔ سوری پلیز، میرا بازو چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں پوچھوں گی، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ اس کے آنسو لڑیوں کی مانند گر رہے تھے۔ سلیمان ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اگر میری شکایت ماما کو لگائی تو دوسری مرتبہ معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر رہا تھا اور وہ ڈر کر وہاں سے اپنا بازو پکڑ کر چلے گئی اور گیسٹ روم میں آ گئی۔ انایا ماہین سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی اور ماہین کو خود بھی انایا بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بالکل الگ تھی، بہت پیار کرنے والی، جبکہ سلیمان کا رویہ اب بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تھا، تلخ، غصے والا، حقارت آمیز۔ وہ اسے اب بھی اپنے کمرے میں رات کے وقت آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انایا کو سلانے کے بعد وہ شرافت سے خود ہی کمرے سے نکل کر گیسٹ روم میں چلی جاتی تھی۔ اس نے اپنا سامان گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا۔ جب گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سلیمان کی خوب خبر لی تھی، لیکن وہ اپنے رویے پر نادم نہیں تھا۔ وہ بہت ہٹ درم ہو چکا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے ماہین کی کوئی فکر نہیں۔ وہ اسے صرف اپنی بیٹی انایا کی کیئر ٹیکر سمجھتا ہے، اپنی بیوی نہیں۔ شازیہ بیگم کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ انہیں سلیمان کی شادی کروانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جس طرح کا وہ سلوک ماہین کے ساتھ کر رہا تھا، انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ گیسٹ روم میں جو اب ماہین کا کمرہ بن چکا تھا وہاں گئیں تو اسے روتا ہوا پایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سلیمان نے کچھ کہا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے بتایا اسے اپنی ماں اور بہنوں کی یاد آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی شازیہ بیگم نے اس سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا شادی کے بعد سے اس نے اپنے میکے کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس کی اداسی محسوس کر کے انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے میکے چلی جائے۔ میں نہیں جا سکتی، وہ سلیمان، اس نے خوف سے کہا، کیونکہ جانتی تھی جب سلیمان اس کے کہیں جانے کا سنتا تھا تو وہ اس کے ساتھ کتنی تلخی سے پیش آتا تھا۔ لیکن شازیہ بیگم نے اسے تسلی دی کہ اس بار وہ اسے سنبھال لیں گی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لو، جب کل سلیمان آفس جائے گا تو تم اپنے میکے رہنے چلی جانا، میں اسے ہینڈل کر لوں گی۔ وہ گھر جانے کا سن کر خوش ہو گئی اور اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ میں سلیمان کے ہر ظلم کے بارے میں بتاؤں گی ماما کو، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ سلیمان اگلے دن جب آفس گیا تو ماہین کو انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا۔ جب وہ اپنے میکے آئی تو اپنی ماں کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ اس نے انہیں اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سلیمان نے شادی کی رات اس سے سلوک کیا اور اب تک وہ اسے میکے آنے سے روک رہا تھا۔ امی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت ظالم ہے۔ ماہین کو لگ رہا تھا یہ سب سننے کے بعد اس کی ماں اس کا ساتھ دیں گی، لیکن ہوش اس کے تب اڑے جب اس کی ماں الٹا اسے سمجھانے لگیں کہ ماہین، تم اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سلیمان اس پر ظلم کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی ماں اس ظلم کو روکتی، الٹا وہ اسے مشورہ دے رہی تھی کہ وہ برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ اسے مزید رونا آنے لگا، اسے ہر طرف سے بے بسی کا سامنا تھا۔ بہت کر لی امی آپ نے اپنی مرضی، اب میری باری ہے، اس نے جنون سے سوچا تھا۔ اس نے اپنے کمرے سے اپنا فون اٹھایا اور 1 ماہ بعد اسے آن کیا۔ فون کو چارجنگ پر لگانے کے بعد وہ محسن کے بارے میں سوچنے لگی۔ محسن امی کی دوست کا بیٹا تھا۔ محسن اور ماہین میں بچپن سے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے امی سے سنا تھا کہ وہ اس کا رشتہ محسن سے کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد واقعی ہمیشہ محسن کو اپنا منگیتر سمجھنے لگی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ان دونوں کی کبھی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن محسن اور ماہین دونوں ہی اس بات سے آشنا تھے کہ ان کی مائیں آپس میں اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ماہین اور محسن کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح ماہین اور محسن کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ پھر اچانک جانے کیا ہوا کہ امی اور محسن کی ماں کے درمیان لڑائیاں ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ نوبت اس حد تک آ گئی کہ محسن بھی اس سے کم بات کرنے لگا۔ اور پھر اچانک ماہین کی ماں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت روئی تھی اور امی سے التجا کی تھی کہ میں محسن کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کی آنٹی سے لڑائی اپنی جگہ،
لیکن اس وجہ سے آپ مجھے اور محسن کو سزا نہیں دے سکتی۔ مگر امی کچھ سننے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھیں۔ اسے آئے دن بتاتی رہتی تھی کہ لڑکا بہت امیر ہے، محسن جتنا ایک مہینے میں کماتا ہے اتنے پیسوں کا تو سلیمان صرف کپڑے پہنتا ہے۔ اپنی ماں کی باتیں وہ افسوس سے سن رہی تھی۔ اس کے خود کے لیے کبھی پیسہ اور یہ مہنگی چیزیں اہم نہیں رہی تھی۔ وہ روتی رہ گئی، فریاد کرتی رہ گئی، التجا کرتی رہ گئی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی ماں نے زبردستی اس کی شادی کر دی۔ نکاح نامے پر بھی اس نے روتے ہوئے دستخط کیے تھے اور اس پر ایک اور بم پھوڑا گیا کہ اسے اب سلیمان کی بیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس کا فون چارج ہو چکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ محسن سے دوبارہ رابطہ کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں سلیمان سے طلاق لے کر تم سے شادی کروں گی محسن، اس بار کوئی مجھے روک نہیں سکے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو اس نے سوچا تھا اس کے برعکس ہونے والا تھا۔ جب سلیمان کو ماہین کے میکے جانے کا پتہ چلا تو اس نے پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے 4 دن تک سلیمان کو ہینڈل کیا تھا اور پھر 5ویں دن وہ خود زبردستی اسے لینے کے لیے اس کے میکے چلا گیا۔ ماہین نے صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتے، مگر روح اس کی تب فنا ہوئی جب سلیمان اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور زبردستی اسے بٹھا کر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا، جبکہ وہ سلیمان کی اس زبردستی سے دنگ رہ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں پر افسوس ہو رہا تھا جو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، نہ سلیمان کو روک رہی تھی۔ اگر اب تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ اگر میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھانی تو بول دو تاکہ میں تمہیں فارغ کر کے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچ سکوں۔ سلیمان نے کرختگی سے ہاتھ سٹیئرنگ پر تھامے کہا۔ ماہین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے بس اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک پل کے لیے سلیمان کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اپنی پہلی بیوی منسا کی یاد آ گئی۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دینے لگا کہ یہ لڑکی ماہین اس کی پہلی بیوی سے بالکل الگ ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات نرم ہوئے تھے، مگر پھر ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دوبارہ تلخی آ گئی۔ ماہین نے دوبارہ محسن سے رابطہ کیا تھا اور اسے شروع سے آخر تک سب بتایا تھا کہ دھوکہ ماہین کی ماں نے دیا، وہ خود یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محسن یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا اور اس نے کہا تھا وہ تبھی ماہین سے بات کرے گا جب وہ سلیمان سے طلاق لے گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور اس سے کہا کہ وہ بھی سلیمان سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ اسے سلیمان اور اپنی ماں کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ محسن نے کرختگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ واقعی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ماہین آسانی سے اسے خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کی منتیں کرنے لگی۔ روز روز وہ اسے میسج کرتی تھی اور بالآخر 2 ہفتے بعد محسن نے اس سے رابطہ کر لیا تھا۔ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ محسن کی بات سن کر وہ کشمکش کا شکار ہو گئے کہ کیا کرے، کیونکہ سلیمان اسے گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکالنے دیتا تھا۔ اس طرح اگر اسے پتہ چلتا ماہین گھر سے باہر گئی ہے تو وہ اس کا حشر برا کر دیتا۔ میں نہیں آ سکوں گی محسن۔ اس نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا اور اسے واٹس ایپ سے بلاک کر دیا۔ ماہین لب کچل کر رہ گئی۔ اسے بے چینی ہونے لگی اور محسن کو منانے کی خاطر اس نے ٹیکسٹ میسج کرتے ہوئے اسے رضامندی دے دی کہ اس سے ملنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف محسن کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ شازیہ بیگم کو دوست کی طرف جانے کا کہہ کر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر محسن سے ملاقات کے بعد وہ جلدی جلدی ڈر کے مارے گھر آ گئی، مگر ہوش تب اڑے جب سلیمان نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ عنایا بیڈ سے گر گئی تھی اور اسے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ کیوں آپ نے ایک لاپرواہ لڑکی سے میری شادی کر دی؟ اور کہاں تم سیر سپاٹوں کے لیے نکلی ہوئی تھی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہین کا بازو چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بری طرح زمین پر گر گئی۔ سلیمان کا جارحانہ رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ اس کی سزا ایک معصوم سی بچی کو نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے اٹھ کر روتی ہوئی عنایا کو گود میں لیا اور اسے خاموش کروانے لگی۔ اگر اب عنایا کو کچھ ہوا تو جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ اسے وارننگ دے کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شازیہ بیگم سلیمان کے اس رویے پر ماہین کے آگے شرمندہ ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی ماہین کتنی اچھی ہے جو اتنی مخلص لڑکی ہے، اتنا کچھ برداشت کرتی ہے اور آگے سے کچھ بولتی رہی۔ اگر اس کی جگہ منسا ہوتی تو… وہ افسوس سے سوچتی رہ گئی۔ وقت گزر رہا تھا، ماہین اس آسرے پر صبر کر ہی رہی تھی کہ وہ جلد سلیمان سے طلاق لے کر محسن سے شادی کر لے گی۔ آج اس کی شادی کو 5 مہینے ہو گئے تھے اور سلیمان کا رویہ ویسا ہی تھا۔
آج جب مہین انایا کو کھانا کھلا رہی تھی تو غلطی سے اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا۔ انایا سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مہین گھبرا گئی۔ اس سے نہیں معلوم تھا کہ اسے بچوں کو کس طرح خیال رکھنا ہے اور ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ انایا کی حالت مرنے والی ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا شازیہ بیگم وہاں آ گئی تھیں اور انہوں نے انایا کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اسے سانس دلایا تو اس کا زرد پڑتا رنگ نارمل ہو گیا۔ بے اختیار سلیمان نے ماہین کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ماہین، تمہیں تو کوئی عقل نہیں ہے۔ عذاب ہو تم میرے لیے اور انایا کے لیے۔ مارنا چاہتی تھی نا تم اسے تاکہ تمہیں اس کی مزید ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے۔ تمہیں طلاق دے دوں گا میں، وہ چیخ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ شازیہ بیگم سلیمان کو غصہ کرنے سے روک رہی تھیں۔ انہوں نے انایا کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مہین پر آج پہلی مرتبہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اتنی ذلت اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کی برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے سلیمان، آپ طلاق دے دیں مجھے۔ ان 5 مہینوں میں میں نے انایا کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اپنی کم عمری میں بھی جب مجھے کسی چیز کا تجربہ نہیں تھا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ 20 سال کی عمر میں میں نے ایک بچے کو اکیلے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن آپ میری چند ایک غلطیوں پر میرے ساتھ بے رحم سلوک کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میری ماں نے زبردستی میری آپ سے شادی کروائی تھی۔ اس کے باوجود میں نے آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کی، آپ کا ہر ظلم برداشت کیا، مگر اب بہت ہو گیا۔ آپ کو میں لالچی نظر آتی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے طلاق دے دیں۔ میں حق مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ یہ لیں، یہ منہ دکھائی پر آپ کی ماں نے سونے کی چوڑیاں اور ڈائمنڈ کا نیکلس دیا تھا، یہ بھی واپس لے لیں اور مجھے طلاق دے دیجیے گا، کیونکہ اتنی کم عمر میں شاید آپ کی توقعات پر کبھی پورا نہ اتر سکوں۔ آج وہ اس کے آگے ڈری نہیں تھی، ہمت سے اس کے آگے بول رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی سے 10 چوڑیاں اتاریں اور اپنی گردن سے وہ قیمتی ہار اتارا اور اس کے ہاتھ چیزیں پکڑا کر وہ وہاں سے چلی گئی اور گیسٹ روم میں آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رونے لگی، جبکہ سلیمان کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کی تو یہ حالت ہو گئی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہین ایسی لڑکی ہوگی۔ وہ تو ہمیشہ اسے بری لڑکی سمجھتا تھا، لالچی لڑکی سمجھتا تھا، اس پر غصہ کرتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس سے لگ رہا تھا اس لڑکی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مہین اس سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلے گئی تھی اور اس کا ارادہ تھا وہ وہاں اب دوبارہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں امی کو بتا دیا۔ طلاق لے کر کیوں ذلت کی زندگی جینا چاہتی ہو تم مہین؟ پھر کون کرے گا تم سے شادی؟ کیوں خود کو اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ فرح بیگم سوال کر رہی تھیں۔ جب مہین نے محسن کا نام لیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان جیسے لالچی لوگوں سے پیار ہے تمہیں؟ محسن سے شادی کرنا چاہتی ہو جو دھوکے سے پہلے ہی کسی اور امیر لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ فرح بیگم کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ امی کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ محسن اور اس کے گھر والے شروع سے لالچی تھے، لیکن فرح بیگم اپنی مخلصی میں کبھی انہیں سمجھ نہ سکی اور پھر انہیں خبر ملی کہ محسن نے کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے محسن کی ماں سے لڑائی کی تھی اور محسن کی ماں نے انہیں غریب ہونے کا طعنہ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ فرح بیگم نے یہ بات کبھی ماہین کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ اسے تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے محسن کی شادی کی تصاویر بھی دکھائیں۔ یہ دیکھتے ہی ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اتنا بڑا دھوکہ ملے گا، ہر طرف سے رسوائی ملے گی۔ اس نے محسن سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میری بیوی بہت امیر ہے۔ محسن نے اب اسے بلاک کر دیا تھا اور مہین سمجھ چکی تھی کہ محسن بھی ایک برا شخص تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ سلیمان غور و فکر کر رہا تھا کہ واقعی اس نے ماہین کے ساتھ برا کیا۔ ان 5 ماہ میں ماہین نے اس سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، ہمیشہ انایا کا خیال رکھا، حالانکہ خود بھی وہ اتنی کم عمر تھی۔ جب بھی وہ اس سے برا سلوک کرتا تھا تو وہ آگے سے خاموش رہتی تھی۔ اس نے انایا کا اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ گھر میں سب سے زیادہ ماہین سے اٹیچ ہو گئی تھی اور اسے اپنی ماں کہنے لگی تھی۔ اس 1 مہینے میں اسے ماہین کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ شازیہ بیگم بھی بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ تم نے ماہین کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انایا رو رو کر اسے یاد کرتی تھی اور ہر وقت ماما ماما کہتی رہتی تھی۔ اب اسے بھی اندازہ ہونے لگا کہ ماہین کے بغیر اب یہ گھر ادھورا ہے۔ اپنی انا کو مار کر وہ ماہین کو لینے چلا گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ منسا کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ ماہین ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ جب وہ اسے لینے میکے گیا اور اس کی ماں کے سامنے اس سے اپنے سلوک کی معافی مانگی تو ماہین دنگ رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلیمان جیسا ضدی، اڑیل اور غصے والا شخص
اس کے آگے جھک سکتا ہے۔ فرح بیگم نے ماہین کو سمجھایا تو وہ اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ اس کے پاس اب دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ محسن نے بھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اب سلیمان کے گھر کے علاوہ اس کے پاس کون سا ٹھکانہ تھا جہاں وہ جاتے؟ سلیمان سخت شرمندہ تھا۔ عنایا کا خیال آج کل رمیزہ رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت عنایا اس کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ سلیمان ماہین کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے چوڑیاں اٹھائیں اور اس کا نرم ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کر کے چوڑیاں اس کی کلائی میں پہنانے لگا، اور ماہین اس کے ری ایکشن پر شاکڈ رہ گئی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے سلیمان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اس وقت صرف نرمے تھے۔ اس نے وہ نیکلس اٹھایا اور اس کے قریب آ کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ ماہین کا سانس رکنے لگا اور سلیمان سکندر اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے بعد سلیمان نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا اور اسے ماضی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں جو لڑکی آئی تھی وہ منسا تھی۔ اس کے آفس میں اس کی سیکرٹری ہوا کرتی تھی۔ منسا نے خود اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی منسا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ بہت خوش تھا کہ منسا اس کے لیے اچھی ہمسفر ثابت ہوگی، مگر جو ہوا وہ سلیمان کی سوچ کے برعکس تھا۔ منسا ایک لالچی لڑکی تھی جو صرف پیسوں کی خاطر اس سے شادی کر کے اسے لوٹ رہی تھی۔ سلیمان کی کمپنی کی انفارمیشن وہ دوسری کمپنی کے ایک مالک کو دیتی تھی، اور جب سلیمان کو اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے منسا پر سختی کی تاکہ وہ اسے سچ بتا دے۔ پھر منسا نے اسے بتا دیا کہ اس کمپنی کے مالک نے ہی اسے سلیمان کی زندگی میں بھیجا تھا۔ وہ آدمی منسا کا کزن ہے اور منسا اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلیمان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ منسا پر غصہ کرتا تھا کہ شاید وہ ہوش کر لے کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، مگر اس نے کسی شے کی پرواہ نہ کی، نہ سلیمان کی نہ اپنی بیٹی کی۔ عنایا کو جنم دینے کے بعد وہ سلیمان سے طلاق لے کر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے سلیمان کو ہر لڑکی سے اور شادی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے ہر لڑکی منسا جیسی لالچی لگنے لگی تھی۔ اس طرح وہ ماہین کو بھی لالچی سمجھتا تھا اور اسی لیے اس پر ظلم کر دیتا تھا۔ مگر جب ماہین اس سب کے باوجود عنایا کا خیال رکھتی تھی اور آگے سے کچھ نہیں بولتی تھی تو سلیمان حیران رہ جاتا، کیونکہ جب وہ منسا کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتی تھی، مگر یہ لڑکی کتنی الگ تھی۔ پھر اس دن جب اس نے ماہین پر ہاتھ اٹھایا تو جو کچھ ماہین نے کیا اس نے سلیمان کو اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ غور و فکر کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ ماہین بہت اچھی، معصوم، مخلص اور نیک ہے۔ اگر وہ بری لڑکی ہوتی تو عنایا کبھی اس سے اٹیچ نہیں ہوتی، کیونکہ بچہ اسی کو اپنا سمجھتا ہے جو اسے محبت دیتا ہے۔ اور یوں سلیمان کو اپنے کیے پر پشیمانی ہونے لگی۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ماہین منسا سے بہت الگ ہے، اس لیے اسے ماہین کو ایک موقع دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی انا کو دبایا اور خود ماہین کو لینے چلا گیا۔ سلیمان خاموش ہو چکا تھا اور وہ نرم نگاہوں سے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماہین، اور اب کبھی طلاق کا نہیں کہوں گا میں تمہیں، اور نہ تم سے برا سلوک کروں گا، مگر میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو ہی یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس نے پوچھا تو ماہین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تو سلیمان نے سرشاری سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس مرتبہ ماہین کو اس کی قربت سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور مخلصی سے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ سلیمان سیکھ چکا تھا کہ اگر ایک لڑکی بری نکل آئے تو ضروری نہیں دوسری بھی ویسی ہو جیسی منسا بری تھی، تو ماہین اچھی نکل آئی تھی۔ اب اس کا دل سکون میں آ چکا تھا اور وہ واقعی اپنے کیے پر نادم تھا۔